جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے فرائض کے بارے میں۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی عبادت میں سے زیادہ بہتر عبادت کون سی ہیں؟ جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ انفرادی اور اجتماعی عبادات میں سے زیادہ افضلیت کس چیز کی ہے، تو انفرادی اور اجتماعی عبادات کا ہم جو ڈفرنس بتا رہے تھے اس میں عورت کے لیے افضل ترین یہ ثابت ہوا کہ وہ گھر میں بیٹھے اپنی عبادات گھر میں کرے، لیکن جیسے سیکھنے سکھانے کے لیے سب پہ قرآن کا علم فرض کیا گیا، تو اس میں جب اجتماعیت میں جا کے انسان قرآن کے جا کے سیکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملائکہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں انٹر ہوئے تو 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ ذکر اذکار کر رہا تھا اکیلا، ایک بیٹھا غور و فکر کر رہا تھا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا تمہارا درجہ سب سے اونچا ہے، تمہارے لیے چرند پرند سمندر کی مچھلیاں بلوں کی چوٹیاں سب بخشش کی دعا کر رہی ہیں، اور جو غور و فکر کرنے والے اجتماعیت میں بیٹھ کے تو ان کا درجہ مخلوق میں سب سے اونچا چلا جاتا ہے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ مزید قرآن پاک کی آیات ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو دین کو قائم کرے۔ تو اجتماعیت میں سیکھنا سکھانا علم کی مجلس ہے، ازواج مطہرات کا بھی سنت ہے، اور آگے سے بہت ساری خواتین ایسی تھی جو معلمات بنی حدیث کی، اور انہوں نے وہ ٹیچرز ٹاپ لیول کی بنی، اور انہوں نے اس وقت انسٹیٹیوٹس بنائے اور اس کو پھیلایا۔ یہ والی اجتماعیت جو ہم اجتماعیت کی عبادات کو آج کل رہتے ہیں کہ رات کو اکٹھے ہو جائیں اور ہم بیٹھ کے کوئی نفل پڑھ لیں، اور اس سے وہ جو نفلی عبادات اور پرسنل عبادات ہے نا، وہ اکیلے بیٹھنا زیادہ مفید ہے، اکیلے بیٹھ کے پڑھنا زیادہ ہے۔ اور یہ جو اجتماعیت میں غور و فکر اور ایک دوسرے سے لرننگ ہے، اور آپ پتہ ہے کہ فقہ کا علم اور گرامر اور نحو اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، ایک مجلس میں جانا بیٹھنا ڈسکشن کرنا از ویری نیسیسری۔ سو دونوں کا ڈیفینیشن آپ کو پتہ چلی کہ اجتماعیت میں کون سی چیز کرنی چاہیے، اور انفرادی ہمیں تنہائی میں عبادات اپنی جو ہے ذکر اذکار ہیں، اپنے نوافل کا اہتمام ہے، بندہ 5 نمازوں کے ساتھ 2 نوافل کا اہتمام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں پاؤں بنتا ہوں، فرشتے اس سے آ کے مضافہ کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے پار بچھا۔ اسی طرح اجتماعیت میں طالب علم کے لیے پاؤں کے نیچے پار بچھاتے، اس جگہ کو گھیرتے ہیں، آسمان تک بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھنے سے پہلے سب کی بخشش کر دو، کہتے ہیں فرشتے کہ فلانا گناہ گار بیٹھا، کوئی بات نہیں، میری محفل میں آیا نا، چاہے آخر میں آ کے بیٹھا، سب کو بخش دو۔ سو نہ اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اسی تقویٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نیت سے اور کس چیز کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اجتماعی محفلوں کو بھی لوٹنے بھی توفیق دے، اور انفرادی عبادات میں بھی اللہ کا ذکر بلند کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب ہم ایک اور نعت رسول مقبول سننے کے لیے دعوت دیں گے فائزہ گیلانی کو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری۔ یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریاں، تیرے
جسم پاک پہ ایک کعبہ وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہی صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی آخری عشرے کی عبادات اور خواتین کے فرائض کے بارے میں۔ یقیناً آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنی میزبان ناصیہ تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا